بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، آزاد کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے موسموں میں بھی ایک تنوع ہے. مونسون کا جو ایک موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس کی آمد ہے. ایک پری مونسون کا جو ایک فیز ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ جو موسم ہوتا ہے بارشوں کا، یہ آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آتا. مختلف آفات جو ہے وہ اپنے ساتھ لاتا ہے، بہت بری خبریں لاتا ہے، واقعات لاتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. خطرات، حادثات اور اس طرح کے واقعات، ان سے نپٹا کس طرح جائے، انسان کے بس میں یہ ہے. نقصان کو کس طرح کم سے کم رکھا جائے اور کس طرح متاثرہ کمیونٹی کی اور سوسائٹی کی مدد کی جائے، یہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، جو انسانی بس میں ہیں کہ جس پر وہ عمل کر سکتا ہے. اس حوالے سے آزاد کشمیر میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. انہی میں پاکستان ریڈ کریسنٹ آزاد کشمیر کا ادارہ بھی شامل ہے، جو مختلف کلیمٹیز کے موقع پہ اپنی ایک پریزنس شو کرتا ہے، مدد کے ذریعے، کمیونٹی کی مدد کے ذریعے اور بحالی کے عمل میں ایک پورا اپنا حصہ ڈالتا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر کے پروگرام اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر نوید ایوان صاحب. ان سے ہم اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے. نوید ایوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نوید صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو موسم اب آ رہا ہے، بارشوں کا موسم آ رہا ہے، یہ اپنے ساتھ بہت سی آفات لے کر آتا ہے، بہت سی مشکلات لے کر آتا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں موسموں میں جو شدت کا عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بیسک کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں، جو مونسون کا ایک جو موسم ہے، اس کی ود ان دا پیسج آف ٹائم جو انٹینسٹی یا شدت، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس سال کے والے سے اگر ہم پیشن گوئی دیکھیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو NDMA کی پریڈکشنز ہیں، یا ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ کی جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف پاکستان، اس کی اگر دیکھیں تو یہ زیادہ شدید ہے اس کی پریڈکشن. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے اس میں، وہ ہمارے پاس جو ماضی میں آنے والا سال جو وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کا یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ایگزیکٹلی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ہمارے ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے آئے روز، وہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ادارے، حکومتیں، اور اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں، بین الاقوامی ادارے بھی اس میں اپنا ایک حصہ تو ڈال رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم شاید اس سطح پہ نہیں پہنچ پائے. شاید ہم نے ماضی میں کچھ وقت ضائع کر لیا ہے، اور اب ہم اس سطح پہ ابھی تک پہنچ نہیں پائے کہ اس کے جو نقصانات ہیں، ان میں وہ بہت خطر خواہ قسم کی جو قابل کہہ سکتے ہیں کہ قابل ذکر کوئی کمی واقع کر پائیں. بہرحال ہمیں مثبت سوچنا ہے، اور ہم اس میں پر امید ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ مختلف ادارے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، وہ پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں، یا ہمارے اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو مطلب نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، وہ اپنا رول تو اس میں پلے کر رہی ہیں. لیکن یہ چونکہ یہ آپ دیکھیں، یہ اگر ہم یہ ایک دہائیوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کو ہم شاید کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں شاید اس طرح سے اس کو کمبیٹ نہ کر سکیں. لیکن یقیناً وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ اگر ہم بطور مطلب ایک اجتماعی طور پہ، تو اب جو لاس ہمارا ہو چکا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ برے نتائج لے کر آتا ہے، برے پیغامات لے کر آتا ہے، یہ جو اب نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کا ادارہ اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ماحولیات کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر ایک اویئرنیس کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیا کنیکٹ ہو رہے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر کی حکومت کنیکٹ ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کس حد تک ہمیں نظر آنا چاہیے یا آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اگر ہم بات کریں نا، جو پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ لیول پہ تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا انیشیٹو تھا اس کا. اگر ہم دیکھیں پلانٹیشن کا جو انیشیٹو ہے، ایک تو ریگولر آپ کا چل رہا ہوتا ہے، پھر اس میں پروجیکٹس آتے ہیں اینولی، مطلب اس پہ پروجیکٹس آتے ہیں مختلف. جو UN ایجنسیز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو فنڈنگ کرتی ہیں پریفریبلی، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور پلانٹیشن پہ ہی ہمارا بڑا فوکس رہا ہے. ایک دیٹ از جسٹ ون اسپیکٹ.
اس سے آگے اگر ہم دیکھیں سر، اگر ہمارے پاس جو وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وہیکل یوز ہے یا جو ہماری گاڑیوں کا استعمال ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑا میرے خیال میں ایک سورس ہے، یعنی یہ ایک بڑی وجہ ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے، پولیوشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور پولیوشن کا ڈیفینیٹلی وہ ٹیمپریچر ریز کرتے جا رہے ہیں ہم. وہ ٹیمپریچر جب ریز ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ 100% ہمارے ایٹماسفیئر پہ جا رہا ہے. تو ہمارے وہ جو ٹیمپریچر ریز اگر 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ بھی اگر ریز ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مختلف قسم کے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو مطلب اب ویدر پیٹرن ہی چینج ہو چکا ہے ہمارا. اگر ہم دیکھیں نا، ماضی میں ہمارا گرمیاں جو تھی وہ کہیں اپریل مئی میں سٹارٹ ہوتی تھی، اب ہماری گرمیوں کا سیزن تھوڑا ڈیلیڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. اگین اسی کا امپیکٹ آپ دیکھیں، مونسون بھی ہمارا تھوڑا ڈیلیڈ آ رہا ہے. کلاؤڈ برسٹ آپ نے کہا، یہ ایک نئی ایک زیادہ جو اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو پہاڑی علاقے ہیں، بالخصوص نیلم ویلی، جہلم ویلی، ان علاقوں میں بہت زیادہ یہ واقعات ہوئے. یہ کیا یہ وہی جو آسمانی بجلی گرنے کا ایک ہم سنتے تھے بچپن سے کہ جی فلاں جگہ آسمانی بجلی گر گئی، یا یہ کوئی ایک نیا اس میں اضافہ ہے، کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی ماحولیاتی تبدیلی کا یہ نتیجہ ہے؟ بیسیکلی آسمانی بجلی کا کنسیپٹ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے نا، یہ ایک آپ کے ٹیمپریچر ریز کی وجہ سے آل آف سڈن ایک رین کا جو بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلاؤڈ جو ہے نا، وہ اس کا پھوٹ پڑتا ہے، بادل پھٹ جاتا ہے، بادل پھٹتا ہے. اور وہ بادل پھٹتا ہے ایک سرٹن لوکیشن پہ، جہاں پہ وہ پھٹتا ہے تو وہ ایک شدت کے ساتھ وہ برستا ہے. جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ زمین کے اوپر اس کے آگے وہ ندی نالا وہاں پہ آبادی ہے. یہ بنیر کا جو کیس ہے پچھلے سال جو بنیر میں ہوا ہے، اتنا دردناک قسم کا واقعہ ہوا ہے. اگر ہم جس میں وہ سیاح بہہ گئے تھے، مطلب وہاں پہ تو پورا گاؤں بہہ گیا نا، وہ گھر کے گھر وہاں پہ کچھ وہ بچا ہی کچھ نہیں ہے. وہاں پہ زرعی زمینیں نہیں بچی ہیں، گھر نہیں بچے ہیں، ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں. ہمارا تو یہ پچھلے سال جو ہوا ہے ریسنٹ موسٹ، وہ یہ تھا کہ ہمارا کمو میں یہ جاگران کنڈلی شاہی کٹن، یہ جاگران نالا جو ہے تو کٹن سے اوپر ایک لوکیشن ہے، کمو ہے وہ جگہ کا نام. وہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور اس نے وہاں سے کافی سارا مطلب ایک اس ایریے کو افیکٹ کیا. لیکن یہ تھا کہ اس کے آگے آبادی زیادہ نہیں آ رہی تھی، ہمارا صرف وہ آبادی افیکٹ ہوئی جو جہلم ویلی میں بھی گوہر آباد اور رتی گلی کا جو نیلم ویلی میں ہوا تھا واقعہ، جس میں سیاح بھی گئے، بالکل جہاں بھاگ ہوئے تھے. بالکل ایسا. اب یہ تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک قسم کا یہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارا جانی نقصان بڑا کم ہوا. اس کی بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہاں پہ آبادی ان علاقوں میں اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، لیکن یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ. اب ہم پیر چناسی کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، اس ایریا میں اگر کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو جائے اور وہاں سے اگر وہ ریلا چل پڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہماری پوری آبادی، یعنی اوپر سے لے کے سرا نیاز پورہ سے لے کے نیچے میرا تنولیاں اور نڈول اسٹیڈیم تک ہم افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا مطلب اس کا یہ ایک سینیریو یہ خدشات اور خطرات موجود ہیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ جیسے ادارے؟ اس حوالے سے کیا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم حادثے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ہماری ایک فطرت ثانیہ ہے، ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم ایک حادثے سے سیکھنے کی بجائے اگلے حادثے کا انتظار کرتے ہیں. تو پھر متحرک ہو جاتے ہیں، پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں ادارے ریلیف کے لیے، ریسکیو کے لیے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ ہوتی ہے کہ اس آفت کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو کچھ انسانی بس میں ہے. تو آپ جیسے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جو پچھلے سال آپ کا ایک ماحولیاتی ایک تبدیلیوں کے نتیجے میں جو تباہی آئی تھی، اس میں کیا رول تھا؟ آگے کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے ایکچولی. اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو ہمارا جو ایک اپروچ ہے نا، پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو اپروچ، جو کہ مطلب گورنمنٹ لیول پہ بھی ماضی میں مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ زیادہ ری ایکٹیو اپروچ تھی ایک لیول تک. پھر 1990 آنورڈ جو ہے نا پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف ہم، جہاں پہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا کنسیپٹ انٹروڈیوس ہو گیا. تو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں یہی ہے کہ آپ پیس ٹائم میں ایک پریپیئرنیس پہ ہوتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ادارے ہمارے ڈیولپ ہوئے ہیں، جیسے AJK کی بات کریں تو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، سول ڈیفینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب ابھی تو ریسکیو 122 ہے، آلدو کہ وہ تو رسپانس ہی کے لیے، لیکن سول ڈیفینس کا جو کام ہے، یا DDMA جو ہے مطلب وقتاً یہ بیفور دا ٹائم مختلف اویئرنیس کے کیمپینز بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے جو ایک ایم چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح ریڈ کرسنٹ بھی جو ہے نا پری مونسون ڈیورنگ دا مونسون جو ہے نا ہم اپنی ایک اویئرنیس کی کیمپینز ہماری چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے ڈفرینٹ میسیجز ہیں جو کمیونٹی میں ہمارے والنٹیئرز کا نیٹ ورک ہے، جہاں پہ بھی ہمارے والنٹیئرز کا نیٹ ورک ہے، ہم ان کے تھرو کمیونٹی لیول پہ میسیجز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں ان کو
کہ ایسی مطلب آندھی طوفان کی صورت میں آپ ندی نالوں سے دور رہیں, ان کے قریب نہ جائیں. پھر ابھی کنسٹرکشن لوگ کرتے ہیں ندی نالوں پہ, مطلب ایک قسم کی وہ جو انکروچمنٹ کا معاملہ ہے. پھر لکڑیاں پکڑنے کا جو ایک واقع ہے, ایک رجحان ہمارے یہاں دریاؤں سے, اس میں انسانی جانیں قیمتی چلی جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ اویئرنیس کرتے ہیں. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پھر جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جائے, اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی ہمارے پاس جو اگر ہم دیکھیں نا نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے کہ اس میں پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کا ایک مطلب ان بلٹ ایک رول وہاں پہ ہے کہ وی آر ایگزلری ٹو دا گورنمنٹ. اور اگرچہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کام کرنا ہے. ایک سرٹن لیول پہ ہمارے پاس اینولی ہم پریڈکٹ یہ کر رہے ہیں, فرض کریں AJK میں 10,000 ہاؤس ہولڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. سپوز ہماری ایک مونسون پلان میں جی, تو ہم اس کا 10% کیس لوڈ لینے کو تیار ہوتے ہیں. مطلب اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو 10% آف دا ٹوٹل کیس لوڈ جو وہ ریڈ کرسنٹ از دیئر ٹو رسپانس, بحالی کے لیے, بحالی کے لیے, رسپانس کرنے کے لیے. امیڈیٹ ریلیف ہے, رسپانس ہے, اور اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن, ڈیولپمنٹ, وہ آگے پھر ڈفرینٹ فیزز. ریکنسٹرکشن جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے. ایگزیکٹلی, اس میں بھی آپ مدد دیتے ہیں. ماضی میں ہم نے آپ دیکھیں ارتھکویک کے بعد ہمارے جیلم ویلی میں صرف اسکولز, کالجز, BHUs, کمیونٹی سینٹرز, کوئی 38 بلڈنگز بنی ہیں. آپ کے بڑے بڑے کالجز ہیں, گڑی دوپٹہ, چناری کالج ہے, یہ تو ریڈ کرسنٹ نے بنائے ود دا سپورٹ آف پارٹنرز. ہمارے سارے ڈونر ہمارے پارٹنرز جو ہیں انہوں نے سپورٹ وہ کرتے ہیں, ہم تو وہ اس طرف جاتے ہیں. ایک میگا ڈیزاسٹر تھا, اس کے آنورڈ ہم نے کیا. لاسٹ ایئر کی آپ نے بات کی, لاسٹ ایئر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نیلم ورسٹ افیکٹڈ تھا. ہم نے نیلم وہی کو ٹارگیٹ کیا تھا, اور ہمارا بلگرام میں کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا مئی میں لاسٹ ایئر. ہم نے امیجیٹلی وہاں پہ ریلیف پرووائڈ کیا, وہاں پہ لوگوں کو جو افیکٹڈ کمیونٹی تھی ان کو ریلیف دیا. پھر اس کے بعد ہمارا آگے چل کے ہمارا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, یا لوگوں کی ایکسیس نہیں رہتی, لوگوں کی قوت خرید متاثر ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ موبائل ہیلتھ یونٹ ایک لانچ کیا, جس میں ہمارا پورا کمپلیٹ مطلب میڈیسن بھی تھی, لیکن ڈاکٹرز, میل ڈاکٹر, فیمیل ڈاکٹر, ان کے ساتھ پورا پیرامیڈک اسٹاف. ایک ہمارے پاس سائیکو سوشل فرسٹ ایڈر بھی ہوتے ہیں, جو مطلب ایسے لوگ جو ایسے حالات میں آپ کو ٹراما ہو جاتا ہے, وہ مطلب سائیکولوجیکل نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اس کے, کسی بھی آفت کے, اس میں کسی کا جانی نقصان ہو گیا, اس صورت میں بھی کسی کا مالی نقصان ہو گیا. ایک شخص کا ایک ہی گھر تھا, وہ اس کی بحالی کے لیے بھی آپ ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. کاؤنسلنگ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے بڑا, وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کا انٹرنیشنلی ہمارا جو مطلب ایک ایگریڈ جو SOPs ہے نا ریلیف کی, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم PFA کہتے ہیں, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ان مینی کیسز یہ اگنور کرتے ہیں, ہو جاتا ہے اگنور, مطلب PRCS تو نہیں کرتا ہمارا, چونکہ یہ اس میں ان بلٹ SOP ہے, لیکن یہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. دیکھیں جو جانی نقصان ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, اس کا مداوع ہم کتنا کر سکتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ایک فرد زندہ اور وہ دل ایک مسلسل ایک کرب سے گزر رہا ہے, اگر آپ اس کے پاس بیٹھ کے 2-4 لفظ پیار بھرے اس سے بات کریں, اس کو تھوڑا کاؤنسل کریں, تو وہ بڑا افیکٹو, ایک امید پیدا ہو جائے گی مستقبل کے حوالے سے. یعنی یہ کام بھی آپ کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو موسم آ رہا ہے اس میں مختصر الفاظ میں کہ آپ پبلک کے لیے کیا آپ کے پاس پیغام ہے کہ ہم اس آفت کی نقصان سے کم از کم متاثر ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مانسون میں کوئی بھی جو ہمارے سیاح حضرات ہیں وہ بھی اس غیر ضروری سفر سے ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. مقامی لوگ جو ان کو بھی غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں, چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ سلائڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہاں پہ پہاڑ گرتے ہیں, تودے گرتے ہیں, یہ جو مٹی کے تودے ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی چٹانیں گر پڑتی ہیں, اور اچانک لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. روڈ کنارے مطلب یہ جو آپ کے ندی نالے ہیں, دریا ہیں, ان کے کنارے ہرگز نہ جائیں. پھر یہ لکڑیاں جو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے لیے بھی مطلب بالکل پابندی ہونی چاہیے. پھر آج کل ایون مچھلی پکڑنے کے لیے بھی, چونکہ دریا جب گدلا ہوتا ہے تو لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اس وقت مچھلی زیادہ ہوتی ہے, ہاں, تو وہ اس کا مطلب ان چیکڈ قسم کا ایک وہاں پہ رش ہوتا ہے. اگرچہ کہ ادارے یہاں پہ اس پہ جو مطلب لا انفورسمنٹ انتظامیہ ہے, وہ اس پہ بڑا ان کا فوکس ہوتا ہے. بھی ہوتی ہے دریاؤں کے کنارے, بالکل اس موسم پبلکلی جو ہے نا, اب چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دریا کے کنارے اگر 6 لوگ اداروں کے جا کے کنٹرول کرنے کے لیے ہوں تو 6000 دوسری طرف ہوں, تو جب تک ان کی اپنی ان بلٹ اویئرنیس نہیں ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو یہ خصوصاً بالخصوص اس موسم, چونکہ یہ اس وقت بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں, تو موسٹلی لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں. وہ اس چیز کو کبھی بھی میرے خیال میں خاطر میں رواں سیزن میں بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. ایگزیکٹلی, تو وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. مطلب میں بینگ دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریکٹیشنر ہوں, میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں بڑے مطلب اپنی ذات میں اس والے سے بڑا کیلکولیٹڈ ہوں. ٹریولنگ کرنا ہے, پریڈکشن دیکھ لیں آپ,
موسم کی جو پریڈکشن جی اب تو کوئی ایسی مشکل بھی نہیں رہی ہے، آپ کے موبائل پہ سارا جو ہے احوال آپ بالکل ایسا دیکھ سکتے ہیں. ابھی تو کرنٹلی سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، غیر ضروری سفر سے اجتناب، دریاؤں ندی نالوں کے کنارے نہ جائیں. باقی لانگ ٹرم میں تو یہ نا دیکھیں، ہم جب مکان بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ہمارے ادھر ہی زمینیں، ہمیں تھوڑا سا دریا کا جو راستہ ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ندی نالے کا جو راستہ کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صدیوں بعد بھی پانی اپنی جگہ سے گزرتا ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ ہم جتنے بھی اس کے آگے رکاوٹیں بہرحال پہلی ذمہ داری فرد کی خود ہے، فرد کی، اس کے بعد پھر معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری، اور پھر اداروں اور حکومتوں کی بات بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے احتیاط کریں گے تو اس کے اچھے نتائج ہی آپ کے لیے ہوں گے. بہت شکریہ نوید ایوان صاحب. ناظرین، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر کے پروگرامز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر نوید ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے مونسون کے حوالے سے اور اس کے جو تباہ کن اثرات پھر ہوتے ہیں سوسائٹی پر مختلف حادثات کی صورت میں، اس پر اپنی ماہرانہ گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.